موسٹ کمپلیکس تھنگز آر موسٹ سمپل. مشکلوں کا سفر طے کریں گے, گنجل ہٹائیں گے, پھر اس کے بعد چیزیں سمپل ہونا شروع ہو جائیں گی. اکانومی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے کتنے پرسنٹ لوگ غریب ہیں, غربت شدید ہو چکی ہے, تعلیمی مراکز ہیں نہیں, پاکستان کو پروڈیوس نہیں کر رہا. ہم ایک کنزیومر سوسائٹی ہیں. اب تک پاکستان ایک لا لیس سوسائٹی بن چکا ہے. جماعت اسلامی کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں. یہ سمجھنے کی بات یہ ہے, پاکستان 4 دفعہ بھی ڈیفالٹ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ خالص طور پہ آمریت نہ آئی تو جمہوریت آپ کی جو ہے وہ کسی حالت میں نہیں ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں آپ کو انٹرویو آج کنڈکٹ کر رہی ہوں دل کی باتوں کے لیے. اچھا جی. امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. سر ہمارا سبجیکٹ ہے کہ آج ہماری آڈینس جاننا چاہتی ہے کہ بذات خود ڈاکٹر حسنین اپنی ذات میں کیا شخصیت. میری ذات جو ہے جی وہ بڑی سمپل ہے, لیکن اس میں آپ یوں کرتے ہیں کہ موسٹ کمپلیکس تھنگز آر موسٹ سمپل. سو جب تک کمپلیکسٹی نہیں آتی, یعنی چیزوں کو ڈیپن نہیں کرتے, آپ پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ نہیں چلتے, آپ اس کی ٹیکنیکل گریس کے ساتھ نہیں چلتے, یا اس کو ڈیپن نہیں کرتے, جب تک گہرائیوں کا پتہ نہیں چلتا, تب تک بہت مشکلوں کا سفر طے کریں گے, گنجل ہٹائیں گے, پھر اس کے بعد چیزیں سمپل ہونا شروع ہو جائیں گی. تو میں وہ ہوں کہ ایکسپلوریشن کے بعد ایک چیز کی انڈرسٹینڈنگ لیتا ہوں, اور انڈرسٹینڈنگ کو بہت آسان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ میری فیملی میں میرے ایک بھائی ہیں, ہی از این آرکیٹیکٹ, MD بلو گروپ ہیں, اور باقی میری 3 سسٹرز ہیں, ایک ڈاکٹر ہے, باقی سائیکالوجسٹ ہیں. اور آپ کے کلوز ان فیملی جی بردر. سر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو اسپیشل سبجیکٹ ہے جس کے اوپر آپ کی خاص نظر ہے وہ کون سا؟ اکانومی. اور اکانومی اور پاکستان کی دوستی کو کہاں تک دیکھتے ہیں؟ کوئی دوستی نہیں ہے. یوں سمجھ لیں کہ 3 ڈائمنشنس ہیں. سیاسی حالات الگ ہیں, اسٹیٹ کے حالات ایک اور رستے پہ جا رہے ہیں, اور پاکستان کی معیشت کسی اور ہی رستے پہ جا رہی ہے. یعنی ان تینوں کا آپس میں کوئی سنگم نہیں ہے, کوئی آپس میں رشتہ نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان جو ہے وہ معیشت کی بنیاد پر ریاست کو بناتا اور آگے چلتا, اور اپنے فورن اسٹریٹجیز بھی اس کی بیس پہ بناتا, اپنے نظام کو بھی اسی کی بنیاد پہ بناتا. اکانومی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے کتنے پرسنٹ لوگ غریب ہیں, کتنے پرسنٹ لوگوں کا, اس طرح 5% لوگ ایسے ہیں جن کا جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ یعنی ہے ہی نہیں, سرے سے بینک ان کو رجسٹر ہی نہیں کرتا. غربت شدید ہو چکی ہے, تعلیمی مراکز ہیں نہیں. مصر, الجیریا, صومالیہ, ان سے بھی نیچے آپ جا چکے ہیں, اور معاشی طور پہ, صحت کے لحاظ سے, تعلیم کے لحاظ سے پاکستان خطے میں کہیں پہ بھی نہیں ہے, اور اس کی حالت صومالیہ سے بھی زیادہ بری ہو چکی ہے. تو خدا نہ خواستہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے, اس میں کتنی سچائی ہے؟ پاکستان ڈیفالٹ ہو نہیں چکا, ہونے والا نہیں ہے, ہو چکا ہے. وہ اس طریقے سے اس کو ٹیکنیکل ڈیفالٹ کہہ رہے ہیں. یعنی جب تک آپ کے پاکستان کو 75 سال سے لینڈنگ منی پر چل رہا ہے, پاکستان کو پروڈیوس نہیں کر رہا. ہم ایک کنزیومر سوسائٹی ہیں. ہم آئی فون پرو میکس کے چکر میں لگے رہتے ہیں. وہ جس بھی دھندے اور جس بھی طریقے سے آئے, تو آخر کار پاکستان کو 1% اشرافیہ چلاتی ہے, اور 1% اشرافیہ کے اندر وہ جو آپ کے جو آٹو موبائل والے ہیں, بیررز ہیں, اس کے باقی شوگر مافیاز ہیں, آپ کے کاٹن والے ہیں, اس کے علاوہ جو معاملات ہیں وہ بلیک منی ہے. جب دیکھیں انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے, اور اس کے بعد جو شرح سود آپ کی بڑھ جائے, اور اس کے بعد آپ کے باقی معاملات بڑھ جائیں, تو صرف بلیک مارکیٹ پیدا ہوتی ہے. اور بلیک مارکیٹ نے آپ کے ڈالر جو ہے وہ افغانستان بھیجو کنوں کے کریٹوں کے اندر رکھ کے, اور یہ معاملات آپ کے بنے. تو ہمارا ایکسپورٹ بیس ہے ہی نہیں سرے سے, ہم ایک دھاگا پروڈیوس نہیں کر رہے. اور پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آمریت ہے وہ اس کے اندر بھی جو اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ پایا جاتا ہے, یعنی خالص نہیں ہے. نہ آمریت خالص ہے, نہ ہمارے پاس جمہوریت خالص ہے. تو جمہوریت کا خالص نہ ہونا, آمریت کا خالص نہ ہونا, پاکستان کو کسی بھی سٹرکچر کا نہ دینا, اب تک پاکستان ایک لا لیس سوسائٹی بن چکا ہے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں معاشی بحران ہے, آئینی بحران ہے, اور اب آئینی بحران کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور اس کے اوپر الیکشن نہیں ہو رہے. اس کے اوپر جو ایکسٹینڈڈ ڈیٹ دے کے اس کو ری اسکیجول کر کے 8 اکتوبر جیسے کہ میری برتھ ڈے, تو اس دن ہوتے ہیں.
اور اس 8 اکتوبر کو 2 بڑے واقعات ہوئے. ایک تو زلزلہ آیا تھا 5 آپ کو یاد ہوگا 2005 کا, اس کے نقصان ابھی تک نہیں پورے ہوئے. ایک میں پیدا ہوا تھا اور ایک اب زلزلہ ہونا. اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی, پچھلے دنوں میری ملاقات جماعت اسلامی کی کچھ لوگوں سے ہو رہی تھی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک کو باقی سیاسی جماعتیں ڈیفالٹ ہونے نہیں دیں گی. انہوں نے یہ بات پوسٹ آفس میں کہی کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے نہیں دیں گی کیونکہ وہ خود یہاں پہ رہتے ہیں, لیکن آپ نے ابھی ایک اسٹرکچر کھڑا کیا جس کے مطابق ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سیاسی جماعتوں کے اندر 2 رائے پائی جا رہی ہے کہ ملک ان کا ہے جس کے اندر مائنس عوام. جماعت اسلامی کے لیے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ منظم لوگ ہیں, تنظیم سازی کرنا جانتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی نرسری سے پل کر بڑے ہوئے ہیں. ان کی نرسری میں اگر دیکھیں تو احسن اقبال نکلتے ہیں, اس میں آپ یو جسٹ نیم اٹ کہ بے شمار اور لوگ بھی ہیں جو کہ ان کی نرسری سے پل کے بڑے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے کوئی بھی خاطر خواہ کام نہیں کیا. پلاننگ ڈویژن اب تک سوکھا پڑا ہوا ہے, کوئی کام نہیں ہوا. جتنے بھی لوگ جماعت اسلامی کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں. یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ڈیفالٹ امریکہ کے اندر آپ سمجھ لیں کہ کیپٹلزم میں ڈیفالٹ ہونا کوئی بری بات نہیں. آپ ملک ڈیفالٹ ہو جایا کرتے ہیں, یعنی ایک چیز آپ نے پیسے لیے لینڈ کیے آپ نہیں دے سکے, آپ ڈیفالٹ ہو گئے, آپ کی زندگی نئے سرے سے چل جاتی ہے. امریکن لاء کے مطابق ایک آدمی اگر ڈیفالٹ ہوا ہے, یعنی ابھی میرے پاس لسٹ تھی ایپل, آپ کین یو امیجن ایپل بھی بینک ڈیفالٹ ہو چکا ہے, جی ای بھی بینک ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. اسی طرح میں نے ابھی 10 کی لسٹ ابھی نکالی ہوئی تھی, 10 کمپنیز ڈیفالٹ ہوئی ہیں, لیکن 7 سال تک ایک ایکسٹینڈڈ ٹائم دیتی ہیں. اس 7 سال کے بعد اس کو ریسکیجول کر دیتے ہیں تو وہ ڈیفالٹ ختم ہو جاتا ہے. پاکستان 4 دفعہ بھی ڈیفالٹ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈیفالٹ کوئی ایسا بڑا سبجیکٹ نہیں ہے. ڈیفالٹ اسی طرح ہے جیسے آپ کے پاس آج پیسے نہیں ہیں, ضروری تو نہیں ہے کل آپ کی موت واقع ہو جائے گی. تو اس کا مطلب مر جانا نہیں ہے. ڈیفالٹ ہونا ایک وقت کے اندر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا, لیکن آپ ایکسپورٹ بیس بنائیں گے, آپ کے پاس ریسورسز ہوں گے. دیکھیں ریزروز آپ کے بنتے ہیں سونے کے اوپر, گولڈ کے اوپر. پھر آپ نے جو آپ کی فورن پالیسی ہے وہ اتنی عجیب و غریب ہے. کبھی آپ رشیا کی طرف جاتے ہیں, وہ میرے خیال میں استاد دامن کہتا تھا وہ کی کری جانا ہے, کدی چین جانا ہے, کدی رشیا جانا ہے, اور تو کی کری جانا ہے. سو یہاں پر حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ہم الائے ہیں ہمیشہ سے, شروع سے لے کر قائد اعظم کے دور سے لے کر امریکن الائے. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم رشین الائے نہیں تھے, لیکن آپ رشیا سے تعلق بہتر رکھیں. آپ ایران اور سعودیہ کی آپ جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ دوستی دیکھنے جا رہے ہیں جو کبھی نہیں ہوا. چائنا کے ساتھ ہم دوستی رکھیں, چائنا نے ہمیں یہ بالکل منع نہیں کیا کہ امریکہ کے ساتھ ہم نے تعلق نہیں رکھنے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں ایک سنسیئر آدمی چاہیے. پاکستان کے معاشی صورتحال میں تو آپ کو میں نے بتا دی, معیشت کے اوپر جب سیاست آ رہی ہے تو سیاست مکمل طور پہ مستحکم نہیں ہے. چنانچہ میں پاکستان کو ایک سنسیئر مارشل لاء کی طرف آتا ہوا دیکھ رہا ہوں, اور آنا چاہیے سنسیئر مارشل لاء. اگر وہ خالص طور پہ آمریت نہ آئی تو جمہوریت آپ کی جو ہے وہ کسی حالت میں نہیں ہے, کیونکہ آپ کی جمہوری قوتوں کے پاس کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے, کوئی منشور نہیں ہے, کوئی نظام نہیں ہے. اگر خان صاحب بھی یعنی 2/3 کے بجائے آپ 1/3 میجورٹی کے ساتھ آ جاتے ہیں. خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے اس ٹائم پہ انبلیویبل ہے, اور یہ بنائی کس نے؟ یہ پی ڈی ایم نے خود بنائی ہے. یعنی وہ 3.5 سال کے بعد پوری ڈکلائننگ کنڈیشن میں تھے, وہ 0 پر آ چکے تھے اور مائنس کا سفر کر رہے تھے, لیکن پی ڈی ایم نے ان کو ایسا دوام بخشا ہے کہ اب خان صاحب اتنے اوپر چلے گئے ان کو نیچے لانا اب تقریباً کم از کم 10 سال کا کام ہوگا. وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے نیچے آئیں تو آئیں. خان صاحب کو اب جو ہے وہ مولا نہ مارے تو مولا نہیں مارتا.